السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز. میں یوٹیوب چینل بورڈ رومانٹک ناول میں ریونج بیس چائلڈ بیسڈ لو سٹوری ایموشنل ناول بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے. اپنے فرینڈز اور فیملی میں ہمارے ناول کو ضرور شیئر کیجیے. اور آج کے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے جی, تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. بڑھتی ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب. کہتے ہوئے کسی کا جذبات کو اسی طرح نہیں دیکھنا چاہیے تھا. ہاں میں ٹھیک ہوں. تم نے کھانا کھایا 8:30 بجے کھا لیا تھا اما سائیں. ایک دم سے اس نے اپنے بارے میں بتانے کے بعد خیال کیا. میں خیال رکھتا تو ہوں, آپ پھر بھی میرا خیال رکھنے کے لیے, میرے لیے دعائیں کرنے کے لیے, اس لیے اب پرسکون ہو کر سو جائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. ہوٹل پہنچنے والا ہوں اور لمبی تان کر سونے والا ہوں. بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنی بات کے آخر میں ہلکا سا مسکرایا اور دل بار بار مچ رہا تھا کہ اسے ماں کو آج زرنش کے بارے میں بتانا تھا. وہ اسے ضرور بتائے گا, لیکن صحیح وقت آنے پر, اس وقت جب حالات پوری طرح اس کے حق میں ہوں گے, جب کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا, اور تب تک وہ انتظار کرے گا. الوداعی کلمات کے بعد کال بند کرتے ہی وہ بے خیالی سے ایک بار پھر سے باہر دوڑتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا تھا اور دل ہی دل میں اپنی دنیا مکمل ہونے کی خوشی منا رہا تھا. وہ اما سائی سے کچھ بھی بات نہیں چھپاتا تھا, لیکن فی الحال اسے یہ بات ان تک نہیں پہنچانی تھی. وہ اچھے وقت کا انتظار تھا. وہ خوش تھا, بے حد خوش. اس نے سالوں بعد اس دن کا انتظار کیا تھا, اور کیسے بھی خوش نہ ہوتا, اور اپنی خوشیوں کو کیسے رائگاں نہیں جاتا. اسی وجہ سے محنت کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آج وہ اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا, اور خود اپنے اندر اپنی خوشیوں کو سما کے رکھا. رات کے 7 بج رہے تھے اور وہ دبے پاؤں براؤن کھیڑی میں مقید تھے, اور بال ہمیشہ کی طرح اچھے سے پیچھے سے سیٹ کیے کنگھی سے جمائے گئے تھے. کمال نورے کچھ کمزوری سی لگ رہی تھی. اب تک ٹھیک ہے. کھانا پینا شروع نہیں کیا اس نے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں. وہ بالکل ہی کمزور ہو چکی ہیں, اور ابھی بہت ہی کمزوری ہے, جس کی وجہ سے یہ چل پھر بھی نہیں رہی. لیکن وہ کچھ لاغر سی لگتی ہیں. سامنے جو پڑے جنہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا, گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور کمال بھی وہیں پاس ہی کھڑا تھا. ہان اب تو بہت بڑا کھاتی پیتی ہے, لیکن بخار کی وجہ سے ذرا کمزور ہو گئی ہے. میں پورا دھیان تو دیکھتا ہوں اس کا, لیکن آپ فکر مت کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا میرا ہی کام ہے, آپ بے فکر رہیں. آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ ہی جائیں گے. اس کی بات پر وہ سر ہم دیتا ہوا ذرا سا مسکرایا. مجھے تم لوگوں کی فکر ہے. عباس کو نورے ایسی سست ہی رہی اور اس کی دوڑیں لگ جانی ہیں, اس لیے اس کا اچھے سے دھیان رکھو, اور شہر سے ڈاکٹر کو بلاؤ اور اس کا ایک بار پھر سے اچھے سے معائنہ کروا لو, ٹھیک ہے؟ ہان میں ابھی کاموں کو شہر بھیجتا ہوں, وہ ڈاکٹر کو ساتھ لے آتا ہے, کمال کہتا ہوا تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا. اور پھر اسے نورے کو دکھانا تھا. نورے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی. اللہ جانے اس کو کیا ہو رہا ہے. دن بدن وہ پیچھے ہی نکاہت اور کمزوری محسوس کر رہی تھی, اور پھر ان سرمئی آنکھوں کی چمک وہ دو چند ہوئی اور دل ہی ڈھیر سکون اترا. اگر اس کا گھوڑا تھا, عشق تھا, سیاہ چمکدار گھوڑا, جس کے ماتھے پر سفید رنگ کی ٹکی ہوئی تھی اور لمبے سیاہ بال آگے ماتھے پر پڑے تھے, لمبی سیاہ دم اور گردن پر بھی بال تھے. طوفان ہان, میری آنکھوں کے نورے, میرے دل کا سکون, اگر میں جو شاعر ہوتا تو بخدا تم پر بول رہا ہوتا دیوان لکھ دیتا. اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکائے وہ نیم سرگوشی میں کہتا, خود میں ہی ہنس دیا تھا. وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا, اسے تکلیف میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس نے اس کو ڈاکٹر بلانے کے لیے نوکر کو بولا تھا کہ نئی راہیں کھوجنی ہیں. کچھ دیر وہاں رہ کر جب وہ دوبارہ نکلنے لگا تو اچانک اسے یاد آئی کمال دل ہی دل میں سوچتے ہوئے دمشن اور گھاڑی میں ہری بھری گھاس کاٹنے پر کمال کو آواز دی, تو وہ ساتھ والے ملازم کو ذمہ کام لگاتے ہوئے وہ کاندھے پر رکھتی ہوئی دھوتی سے ماتھے کو پسینہ پوچھتا ہوا دوڑا ہوا چلا. جی ہاں جی. شیر دکھائی نہیں دے رہا. اس کی نظریں ادھر ادھر ابھی تک ہر طرف تھی اور اسے تلاش کر رہی تھی. وہ شفیق کے ساتھ سیر کے لیے گیا ہے, ابھی تک واپس نہیں آیا, جس میں ایک دروازہ بھی ہے جو حویلی کے ڈیرے کو ایک دوسرے سے ملحق کیا ہوا تھا. صرف حویلی کے مکین ہی ڈیرے میں جانے کے لیے استعمال کرتے تھے, یا پھر ملازم اس راستے میں دودھ وغیرہ حویلی پہنچایا کرتے تھے. کبیر بھی اسی دروازے کو عبور کر کے آیا تھا اور تھوڑی دیر زہرا بیگم کے پاس بیٹھنے والا تھا, اور پھر واپس. زہرا نے زبردستی چائے بنوا لی تو اسے مجبوراً پینا پڑی, ورنہ ابھی ناشتہ کر کے نکلا تھا. چائے پیتے ہی اس نے اجازت طلب کی, جو کہ کل شام پر مجھے سے بات ہوئی تھی. بتا رہی تھی کہ ساس کی طبیعت خراب ہے, تم آج جلدی شام کو واپس آ جانا, یہ عادت کر آئیں گے ان کے
جلدی واپس آ جانا، عیادت کر کے آئیں گے۔ وہ اٹھنے کو تھا جب زہرا بیگم کو اچانک یاد آیا۔ کبیر نے نظروں سے ان کا شفیق سراپا دیکھا اور وہ ایسی مہربان تھی کہ ان سے عقیدت ہو جاتی۔ میں وقت پر حاضر ہو جاؤں گا اما سائیں۔ جس وقت وہ حویلی کے برآمدے سے نکلا، سورج کے مزاج اچھے خاصے تپش لیے ہوئے تھے اور پتھریلی راہداری سے ہوتا ہوا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ منشی جی کھنکتی ہوئی آواز نے قدم زنجیر کیے تھے اور وہ رکا، اور اس طرز تہاتی پر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آواز کی سمت رخ پھیرا۔ دائیں طرف کچھ فاصلے پر ہی پیر پر گلابی لباس مسکراتی ہوئی کھیڑی سیاہ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی، اور یوں لگتا تھا صبح کو سارا نور تازگی اس کے چہرے پر چرا لی ہو۔ اس کے کھلتے گلاب سے چہرہ ایک نظر ڈالے کبیر نے نگاہیں ہٹا لی تھی۔ جی سائیں صاحب، کیا بات ہے سائیں جی، آپ نے بلایا؟ ایک دم سے منشی نے ان کی طرف اس کے برا منانے پر وہ ہلکا سا ہنسی اور پھر چند قدم اس کی طرف بڑھے ہوئے فاصلے پر آ رکی، کیونکہ اس میں برائی کیا ہے؟ آپ میرے بابا سائیں نمبردار ہیں، سب انہی کے نام سے بلاتے ہیں۔ عباس بھائی MNA ہیں اور اسے بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اور آپ زمینوں کا حساب کتاب دیکھتے ہیں تو حساب کتاب والے کو سبھی منشی بھی کہتے ہیں۔ کیا میں نے غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ معصومیت سے پلکوں کو چپکائے بولی تھی۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کی کئی بات کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں میں؟ اس نے باقاعدہ ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عنایا کی اٹھی گردن کچھ اور تن گئی تھی، گلابی آنچل کے حالے میں دمکتا ہوا چہرہ اور گلابی ہوا۔ کبیر نے گڑبڑا کر نظریں ہٹا لی۔ عنایا کا رنگوں سے کھلتا ہوا چہرہ کبھی کبھی اسے فکریں سونپنے لگتا تھا، اسی وجہ سے وہ زیادہ نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نظریں جھکا لیتا تھا۔ کبیر نے نظریں گڑبڑا کر نظریں ہٹا لی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس کی آواز میں روکھا پن اچانک سے اود آیا۔ عنایا اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی، چہرے پر سپاٹ تاثر، وہ ہر تاثر سے بے نیاز، کوئی روبوٹ لگتا تھا، حکم کی تعمیل پر معمور روبوٹ۔ ہاں، وہ مجھے کچھ کام تھا، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ یکیجا کو کوئی جواب نہیں بن پایا تو وہ اسے کیسے بتاتی کہ جب اسے وہ حویلی آیا جلے پیر کی بلی بنی یا وہاں ٹہل رہی تھی، کسی آس سے اتنی دیر سے انتظار میں کھڑی تھی کہ وہ اس کے پاس آئے، اور امید کے ساتھ چند پل بتانے کی خواہش اس کے لیے ایسی تھی اور اس کے لیے ایسا ہی بیگانہ۔ کبیر کی آنکھوں کا تاثر سخت ہوا اور عنایا گڑبڑا سی گئی، نگاہیں اطراف میں گھمائیں اور پھر وہ سنبھل گئی۔ میں آرڈر تو نہیں لے کر آئی، لیکن وہ کافی اونچائی پر ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا۔ آپ توڑ دیں گے؟ آڑو نہیں توڑ پائی، اس لیے آپ کو بلایا ہے، بس اتنی سی بات۔ واپس اس کے قریب آ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ یہ لیں۔ اس کی جھکی آنکھوں والے چہرے کو دیکھتے ہوئے عنایا نے مکینکی انداز میں دونوں ہاتھ باہم جوڑ کر اس کے آگے کیے اور پھر آڑو اس کی طرف بلائے اور شفاف گلابی ہتھیلیوں پر رکھے، اور جب چپ چاپ اس کے پاس سے گزر کر چلتا ہوا وہ گردن موڑے اسے بے دھیانی میں جاتا دیکھتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔ جہاں وہ تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر بھی پلٹ کر عنایا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن عنایا کے ہی دل میں حسرت رہ چکی تھی۔ کبیر نے آڑو اس کو دے دیے اور واپس چل دیا۔ اتنی بڑی بات تم نے ہمیں کانو کان خبر تک نہیں ہونے دی؟ مہرین ہمت نہیں ہوئی، مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں آپ کس طرح کا ریئیکٹ کریں گے، میری بیٹی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ ہر درجہ مضطرب تھی۔ زرنش کا نکاح ہو چکا تھا اور تم نے پھر بھی معیز کے ساتھ اس کی منگنی کر دی۔ اب بھی وہ لڑکا نہ آتا اور اس کا نکاح کا پتہ نہ چلتا تو تم نے شادی بھی کر دینی تھی۔ ان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کولڈ ڈرنکس لاتی، زرنش کے کانوں میں ان کا جملہ پڑا تو ہاتھ کپ کپ آ گیا۔ استغفراللہ سبین، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلے میں اس کو نکاح کو نہیں مانتی اور اس کے حق میں کوئی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اتنی گری ہوئی حرکت کبھی نہ کرتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں عدالت میں اس نکاح کو چیلنج کروا کر اسے خارج کروانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ہم تک پہنچ پائے گا۔ اسی وجہ سے آج میں تم تک یہ ساری بات بتا رہی ہوں، اور بجائے اس کے کہ تم میری بات ماننے کے تم میرے اوپر ہی چڑھ رہی ہو۔ سبیر مشکوک نظر سے دیکھتے ہوئے ایک دم بولی تو وہ سپاٹ سی اسے کیا کہہ رہی ہو سبین؟ نہیں، پہلی بار مکمل ہوئی اور سبین کا یہ انداز انہیں پسند نہیں آیا۔ سبین، تمہیں جو کہنا ہے مجھے کہو، میری بیٹی کو درمیان میں مت لاؤ۔ اتنی بھی وہ نہیں ہے۔ میرین جواب تک شرمسار تھی اور وہ دو ٹوک ہو گیا تھا۔ سبین ذرا سی ڈھیمی پڑی۔
مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں معیز کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اپنے بیٹے کی خوشیاں غرق کرنے کے لیے سمرین نے اس کا بہت ہی مس یوز کیا تھا۔ دونوں بہنوں میں بہت کلیش آ چکا تھا۔ نعیم بھائی آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبین کی بات کو نظر انداز کیے کہ مہرین نے رخ نعیم کی طرف جانب موڑا۔ یہ سب تمہیں 16 سال پہلے سوچنا اور بتانا چاہیے تھا مہرین، جب تم نے یارو مددگار ہمارے پاس آئی تھی، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تمہیں اپنے گھر میں رکھا، نعیم نے تمہاری جاب کے لیے بھاگ دوڑ کی اور تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا تاکہ تمہاری بیٹی کو کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ اگر تب بتا دیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ سبین نے سے ایک بار پھر رہا نہیں گیا اور انہیں رہ رہ کر بہن پر غصہ آ رہا تھا، اور اس وقت انہیں فکر تھی تو صرف اپنے بیٹے اور اس کے جذبات کی۔ اپنی غلطی مان تو رہی ہوں، اب معافی بھی مانگ رہی ہوں، اور کیا کروں آپ بتا دیں مجھے۔ میں سمرین ایک دم سے جذباتی ہو چکی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اسے بھی اپنے بیٹے کی خوشی کا خیال تھا۔ سبین نے نخوبوں سے سر جھٹکا۔ اچھا بس بہت ہو گیا سبین، تم کچھ دیر اب خاموش رہو گی پلیز؟ میں جانتا ہوں تم شاک میں ہو اور ہمیں اس بات کا حل نکالا ہے اور ہمیں اس کے حل کی بابت سوچنا ہوگا۔ بیوی کے ساتھ ہاتھ پر تسلی امیز ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولے تو ایک طنزیہ ہنکار بھر کر سبین نے رخ موڑ کر دوسری جانب کر لیا۔ اب وہ اس بارے میں سوچ لیتے۔ ہاں مہرین اب تم کہو۔ مہرین آرام آرام سے انہیں بتانے لگی اور انہوں نے ساری بات ایک دم سے ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ یہ تب کی بات ہے نعیم بھائی جب قاسم کے ابو کی وفات کے بعد نکلا تھا اور اپنے بھائی کی طرف آنا جانا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، تو میں کبھی پوچھتی تو وہ ٹال جاتے، کبھی کبھار زرنش بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا لیکن میں کیا کرتی۔ زرنش کا نکاح اپنے بھتیجے عباس سے کر دیا۔ زرنش نے چہرہ اٹھا کر چونکتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں نے بہت مخالفت کی، روئی دی، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ یہ سب ان کے بڑے بھائی کی کارستانی ہے۔ ان کی نظر جائیداد پر تھی اور بھائی کے حصے پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی شادی کی پاداش میں قاسم کے بابا انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور قاسم ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی بنیادوں سے الگ ہونے کا دکھ انہیں ہمیشہ سے تھا اور ان کی اسی کمزوری کا ان کے بھائی نے فائدہ اٹھایا، خاندان سے پھر سے جڑنے کا خواب دکھاتے ہوئے لاپ پھسلا کر اپنا مفاد پورا کر لیا۔ قاسم کی اچانک موت کے بعد وہاں سے بھاگی اور اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ زرنش کو مجھ سے چھین نہ لیں۔ آپ لوگوں کو بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تب یہی سوچا کہ میں بعد میں بتا دوں گی، لیکن پھر کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی بتا سکی۔ اس لیے مجھے پلیز بھائی آپ معاف کر دیں۔ نہیں بھائی پلیز کچھ کر کے میری اس بابت سوچیں۔ وہ ساری باتیں نعیم صاحب کو بتا چکی تھی اور نعیم نے ہوں تمہاری بات سن کر نعیم نے ہنکار بھرا اور چہرہ پر سوچ لکیریں تھی۔ کوشش کرو مہرین، یہ معاملہ کورٹ کچہری سے باہر ہی حل ہو جائے۔ وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اثر رسوخ والے لوگ ہیں، صاحب حیثیت اور پیسے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہوتی ہے اور ہمارے ملک کے لوگ کورٹ کچہری کا جو سسٹم ہے ہمیشہ امیروں کو ہی راس آتا ہے، غریب کی تو یہاں مٹی پلیت ہو جاتی ہے، وہاں سوائے خواری اور ٹھوکروں کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ معاملہ ہمارے آپسی بات چیت سے ہی طے ہو جائے، ورنہ ایسے لوگ خطرناک حادثہ بھی ہوتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ نعیم صاحب نے سمجھاتے ہوئے میری مصرف سی ہلاگی اور چہرے پر تفکر بھری سوچوں کی کئی لکیریں کھینچ کی تھی۔ 18 سال پہلے وہ جہاں سے چلی تھی پھر واپس وہیں آ کر رکی تھی اور پھر واپس انہی سوچوں میں گہرائی اور ماضی اسے وہیں پر لا کر کھڑا کر چکا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ مخملی کیس دھرے ہوئے تھے اور وہ بڑی محویت سے سونے کا جڑاؤ ہار دونوں ہاتھوں میں لیے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاہ جی زہرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے شاہ جی نے ایک دم مسکراتے ہوئے ان کو بولا، میں سوچ رہی ہوں کہ گہنے پالش کروا لوں، ان کی چمک کچھ ماند پڑ رہی ہے۔ ہار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ گویا ہوئی اور حاکم نے کتاب بند کرتے ہوئے اینک اتاری اور رخ بیوی کی جانب کیا۔ آج پھر مینا بازار لگائے بیٹھی ہو زہرا بیگم؟ کوئی خاص بات؟ نہیں بس ایسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو دوبارہ سے پالش کروا لوں تاکہ یہ دوبارہ سے اپنی رونق برقرار رکھ سکیں۔ حاکم صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب اس کی امانتیں اسے سونپ کر میں بڑی ذمہ ہو جاؤں۔ ان کی آنکھوں میں جہاں امید تھی تو چہرے پر افسردگی بھی تھی۔ انشاءاللہ جلد ایسا ہوگا نیک وقت، تم پریشان مت ہوا کرو۔ وہ دن بھی جلد آئے گا جب تمہاری بہو واپس اس حویلی میں آئے گی۔ اپنی اداسی کو چھپائے زہرا بیگم کی ڈھارس بڑھا رہے تھے، لیکن یہ سچ تھا کہ ایک معاملے میں قطعی بے بس تھے۔ اتنے سال بیت ہو گئے لیکن وہ اپنے تمام اثر رسوخ اور وسائل کے باوجود انہیں کا تلاش نہیں کر سکے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید ہم نے جذبات میں آ کر جلد بازی کا ثبوت دیتے غلطی کر دی۔ شاہ جی
زہرا بیگم نے اپنے دل کے فیصلہ غلط تھا یا اس کے بعد حالات غلط ہو گئے، لیکن جو بھی تھا اچھا نہیں ہوا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے اب کنگنوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ حاکم ان کی بات میں شبہ مفہوم پا گئے تھے۔ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ زہرا بیگم اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کون جانتا تھا کہ مریم اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ بھائی کے ذکر پر چہرے پر رنج و الم کا سایہ چھانے لگا۔ زہرا نے متفق انداز میں سارے لایا ہوں، صحیح کہتے ہیں شاہ جی، لیکن عباس کو دیکھتی ہوں تو دل غم سے بھرنے لگتا ہے۔ میرے بچے کی زندگی عجیب ہے، دوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ دن تو آگے بڑھ پا رہا ہے، نہ پیچھے رہ جانے والوں کو بھول پا رہا ہے۔ کیا اس کی ساری زندگی ایسے ہی انتظار میں گزر جائے گی؟ یہ وہ سوال تھا جسے پوچھتے ہوئے اس کے دل کے 100 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حاکم نے ان سے نظریں چرائیں اور پھر وہ بھی پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آخر وہ ایسا کیا کریں؟ پھر پیکے سے انداز میں ہنسے۔ نہیں، ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ ہم جلد اس کی خوشیاں دیکھیں گے۔ تم جی چھوٹا مت کیا کرو زہرا بیگم، کتنی دفعہ کہا ہے کہ امید کی یقین کرن اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ یقین اگر مضبوط ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کنگن بے دلی سے واپس رکھتے ہوئے زہرا پوری طرف ان کی طرف مڑی تھی اور آج چہرے کی مسکراہٹ غائب تھی، آنکھوں کی چمک مان تھی۔ کبھی کبھی اداسی پہ یہ پیل پڑی تھی، جکڑ لیا تھا۔ شاہ جی، کبھی کبھی سوچتی ہوں عباس کی منتیں کروں، چھوڑ دے اپنی ضد، چھوڑ کر جانے والے جب پیچھے کوئی نشان نہ چھوڑے اور نہ ہی لوٹ کر آئیں تو ان کی تلاش بھی ترک کر دینی چاہیے۔ وہ خوشی سے آگے بڑھے، مجھے اجازت دیں تو میں اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھوں جو اس کو خوش رکھے، اس کا دل بدل دے۔ لیکن پھر خوف خدا یاد آ جاتا ہے کہ میں بھی تو ایک بیٹی کی ماں ہوں، کسی اور کی بیٹی کا حق کیسے مار دوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی ہونے لگی تھی اور اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ آخر کیا کرے جس کے اس سے بیٹے کی خوشیاں واپس آ جائیں۔ زہرا بیگم بہت ہی پریشان تھی۔ وہ حاکم شاہ سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی کیا کرتا، بہت مجبور تھا۔ حاکم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں بن پایا جو اس کی نا امیدی کو ظاہر کر سکے۔ شوہر کو پریشانی بھانپ کر ہمیشہ کی طرح زہرا نے اپنی اداسی سمیٹ لینا چاہی۔ ارے میں بھی تو کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، پھر بتائیں شاہ جی کا پالش کروائیں۔ سارے کیس اکٹھے کرتے ہوئے وہ اس بار ہمیشہ حشاش پشاش بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کروا لیتے ہیں، 1-2 دن میں کبیر فارغ ہو جائے تو اسے کہوں گا کہ لے جائے تمہیں اپنے ساتھ شہر اور جا کر سارے اپنے گہنے پالش کروا لیں۔ انہوں نے بھی ماحول کی کثافت دور کرنے کو زہرا کا پورا ساتھ دیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ یہ سارے زیور اپنی بہو کے لیے سنبھال رکھے ہیں، تم نے میری بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے کہ نہیں؟ وہ حاکم اپنے اس کا ٹاپک بدلنا چاہتا تھا۔ آپ کی بیٹی کا اپنا نصیب ہے شاہ جی، فکر نہ کریں، میں نے سوچ رکھا ہے کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ عباس کی دادی نے جو زیور مجھے دیے تھے وہ سارے اپنی بہو کو دوں گی، اور عباس کی نانی نے جو سبھی زیور عنایہ کو ملیں گے۔ ہو گیا نا حساب برابر؟ وہ دونوں کو برابر تقسیم کو ایک ساتھ ہنسے تھے اور زہرا بیگم نے دونوں میں انصاف جاری رکھا تھا، اور اسی وجہ سے حاکم کو زہرا کی عادت بہت پسند تھی۔ میں تو شروع سے ہی تمہاری انصاف پسندی کا قائل ہوں نیک وقت، مجھے اس بات کا کوئی شکوہ نہیں۔ متعارف ہوتے ہوئے حاکم نے ایک بار پھر سے اینک اتار کر کتاب کھول چکے تھے اور زہرا نے رخ موڑے جلدی سے پھیلاوا سمیٹا تھا۔ گیندے ہوا کے دوش پر سوار ہوئے اور گھر کی دیوار پھلانگی اور فیلڈنگ کرتے ہوئے سبھی بچوں کے ہاتھ میں ایک ساتھ سر پر ہو گئے تھے۔ چہرے پر مایوسی اور دکھ تو کہیں دبا ہوا غصہ ابھرنے لگا۔ کہا بھی تھا کہ شاٹ آرام سے لگانا، گھروں میں گیند نہ جائے اور اس گھر میں تو بھول کر بھی نہ جائے، لیکن تم بڑے شاید افریدی بننے لگتے ہو۔ اب جاؤ خود لے کر آؤ۔ زرنش آپا تو سورج کی سناتی ہیں لیکن بال کبھی واپس نہیں کرتی۔ بالنگ کرواتے لڑکے نے سب سے پہلے احتجاج کیا تھا اور بیٹنگ کرنے والا لڑکا تو قدرے شیر چپ چاپ کھڑا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کو گیند دینی ہے، لیکن زرنش آپا سے کون بات کرنے والا تھا؟ بیٹنگ کرنے والا لڑکا تو قدرے شرمسار تھا، اور اگر بال واپس نہ ملی تو نہیں، بال تم ہی لاؤ گے۔ بال کا مالک دوسرا بچہ جو فیلڈنگ کر رہا تھا وہ قریب آتا نور اٹھے پان سے بولا۔ باقی نے متفقہ انداز میں سر ہلاتے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ دوسری بیل پر بس دروازہ کھولا تھا اور پھر آپا آپ کے گھر میں ہماری بال آئی ہے، پلیز ہمیں واپس کر دیں۔ زرنش دروازہ کھولے سامنے دیکھی کھڑی تھی اور کتنی بار سمجھایا ہے، نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، سبھی لڑکے ایک ٹولی میں کھڑے ایک طرف دیکھ رہے تھے۔ پیچھے عزت کا سوال تھا اور آگے کھائی تھی۔
جاری ہوتی ہوئی بلکہ وہ بالکل خاموشی سے دروازہ کھولے ان کے بولنے کی منتظر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپا آج پہلی بار اور آخری بار بال واپس کر دیں، اللہ کی قسم اگلی بار نہیں آئے گی۔ اگر ابھی میرے پاس نہیں، بال خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ مسکین سی صورت بنائے وہ اسے دیکھتے ہی ملتجی انداز میں بولا تھا۔ زرنش اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، بنا کچھ کہے پلٹے وہ لڑکے۔ حیرت سے اسی کی انتہا نہ رہی۔ یہ آپا کو کیا ہو گیا ہے اور اتنی خاموشی سے انہیں ہماری بال واپس دے دی؟ نہ کوئی بات سنائی اور نہ ہی کچھ کہا۔ چند سیکنڈ میں بال ہمیں مل گئی، یہ لو۔ اسے بال واپس کی تو لڑکے کے چہرے کی چمک اتنی تھی اور وہیں پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو بال دکھائے وہ سب حیرت سے منہ کھولے آپس میں کسر پسر کرنے لگے۔ یہ تو معجزہ تھا، اس گھر میں جانے والی کوئی بال واپس نہیں آئی، اور زیادہ اصرار کرتے تو بال تو نہیں ملتی، البتہ ان کے گھر کی شکایت ضرور لگ جاتی، پھر بال تو نہ ملتی، مگر اماں ابا سے دھلائی ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپا، میں آپ کا شکریہ ادا کن الفاظ میں کروں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے میرے پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ اندر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا چاپر تھا جس میں بہت ساری گیندیں پڑی تھیں۔ یہ وہ ساری گیندیں تھیں جو اس کے گھر میں آئی تھی تو پھر واپس نہیں جاتی تھی۔ یہ سب بھی لے جاؤ۔ وہ تو دیکھ کر اپنی ہوشی سنبھالے نہیں پا رہا تھا، اور اب اگر دوبارہ بال آئی تو بچوں کو اتنی سختی، سخاوت اور نرم دلی دکھانے کی، وہ تو اسے آنکھیں دکھانے اور بدلنے کے عادی تھے، اور ایک دم سے اتنی اچھی ہو جائے گی وہ تو کیسے یقین کریں گے، دوسرے لفظوں میں کیسے برداشت کریں گے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شکریہ آپا، آپ بہت خوش رہے، میں دعا کروں گا کہ آپ کے لیے، بلکہ ہم سب دعا کریں گے۔ دانت کوستے ہوئے شاپر لیتے ہوئے اس کے پیچھے دور فاصلے پر کھڑے سب بچوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ 2 دن کے بعد وہ مسکرائی تھی۔ اور پھر کیا سچ ہے میں انہوں نے ساری گیندیں واپس کر دی۔ قریب پہنچے اشتیاق نے شاپر میں جھانک کر دیکھا تو وہ اتنی اچھی تو نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ تو ہو گیا ہے نا؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ انہوں نے ساری گیندیں واپس کر دیں؟ ایک لڑکا جس لڑکے نے یہ کارنامہ سر انجام کیا تھا وہ گردن اکڑائے راجہ اندر بنا اس کے درمیان میں کھڑا تھا اور باقی سب اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ یہ سب میرا کمال ہے، اس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری بال جائے اور واپس مل جائے، کیونکہ اب یہ ساری گیندیں واپس لے کر آیا ہوں، اس لیے مجھے دوبارہ باری ملنی چاہیے۔ اگلی 1 ہفتے تک مجھے پہلی باری دی جائے گی۔ اس کی اس ڈیمانڈ پر کچھ لڑکوں کے ماتھوں پر بل پڑے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ معاملات طے پاتے ہی وہ واپس اپنی جگہ پر آئے اور پھر سے اپنی گیند میں مگن ہو گئے۔ اور تم نے یہ کیسے کیا؟ ہمیں بھی بتاؤ، تم نے ایسا کیا کیا کہ ساری کی ساری بالیں مل گئی، آج والی اور باقی سارے بھی؟ سب ادھر ادھر ہوتے ہوئے وکٹ کے پیچھے کھڑا اس کا دوست متجسس سا اس کے کان میں بولا تھا۔ اس لڑکے نے ارد گرد نگاہ کی اور پھر رازداری سے بولا کہ ہم بال واپس کر کے وہ واپس کمرے میں آئی تھی کہ آج کل تو وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی، وہ بھی شدید نوعیت کی خود ترسی۔ وہ ساری عمر اس نہ بلد رہی تھی اور یہ لفظ اس کی زندگی میں دور دور تک نہیں تھا۔ اللہ نے جو دیا تھا، جتنا دیا تھا، اس میں خوش رہنے والی لڑکی کبھی بسوں میں دھکے کھانے پر ناراض نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر برانڈیڈ کپڑے جوتوں کے پیچھے بھاگی تو دوسروں کی سردیوں میں مہرین کے ساتھ جا کے ڈنڈے کے جوتے اور جرسیاں اور کپڑے خرید لاتی تھی۔ اور آج جب اس کے سامنے اس کی حقیقت عیاں ہوئی، سیل میں کپڑے اور گرمیوں میں سکون سے گزار رہی تھی، ایسی تھی وہ بے فکر سی، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں خوشی کو کھوجنے اور پا لینے والی زرنش آج کل تکنوتی ہو رہی تھی اور بے وجہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے ہر معاملے میں ہمیشہ آزادی دی، اسے کیا پڑھنا ہے، کس ادارے میں پڑھنا ہے، کیا پہننا ہے، حتیٰ کہ کیا کھانا ہے، یہ ہمیشہ اس کی اپنی چوائس رہی۔ اور اسی وجہ سے وہ اتنی بے حد معصوم تھی اور بہت ہی نازک سراپے کی مالک تھی، ہنسی اور گلابی رنگت والی براؤن بال۔ اس کا بہت اچھا دوست تھا، بچپن کا ساتھی، اس کا لڑکپن کا ساتھ گزارا تھا اور ایک دوسرے کی عادت تھی۔ زندگی اپنے کم از سال کے ساتھ وہ خوبصورت لگتی تھی۔ کمیونیکیشن میں ایم فل کیا تھا، اب بس ڈگری ملنے کا انتظار تھا، اسے جاب کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ معیز اپنا چھوٹا سا گارمنٹس کا بزنس سیٹ کرنے کی کوشش میں تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، بہت سارے پلانز تھے، بہت سارے ارادے تھے اور ان کی آنے والی زندگی بہت حسین خوابوں اور امنگوں کی ترجمان تھی۔ زندگی اپنے آپ میں بہت خوبصورت تھی۔ پھر کیا ہوا ایسا جو آج زرنش کو ہلا کر رکھ گیا تھا؟ ایک دن ایک اجنبی آیا اور اس نے اس کی ساری زندگی بساط الٹ کر رکھ دی تھی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کسی ایک کے اس طرح اچانک آنے سے وہ لمحوں میں قیدی بنی تھی، آزادی زندگی کے بعد ایک دم سے وہ لمحوں کی قیدی بنی۔
دل کی قیدی بنی، دھڑکنوں کی قیدی بنی۔ اب اسے اپنا آپ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سانس تک آزادی سے نہیں لے پا رہی تھی۔ گھٹن کا احساس بری طرح سے اس پر حاوی تھا۔ معیز آج واپس آ چکا تھا، لیکن وہ ابھی اس تک ملنے نہیں آیا۔ سبین ہارو کے تیور بگڑے ہوئے تھے اور کئی دن تک واپس نہ تھے۔ انہوں نے کال کی کہ نعیم ہارو نے انہیں البتہ دوبارہ کال ضرور کی تھی۔ انکار اور رویہ بہت متاثر ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ برے وقت میں میرین اور بالکل تنہا کر رہی ہے، کہیں سے کوئی نہ کوئی امید نہیں تو پریشان حال، اور سب نے مل کر اس کے اعصاب کو مزید کمزور کر رہے تھے۔ پھر 3 دن بعد اس نے خود کو ذرا سنبھالا اور دے ہی لیا، اور اسے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اسے اپنا خیال بھی رکھنا تھا اور اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا تھا۔